تو کوئی سوال کرنا چاہے تو اس کو سوال کی اجازت۔ یہ شعر لکھ کے بھیجا ہے نبی ولی صاحب اڑے اڑے وغیرہ۔ اس طرح کے جو اشعار ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ ہم نے کسی بھی چیز کو، کسی بھی صوفیہ کی کتابوں کے اندر آنے والے کلام کو دیکھنا ہوتا ہے۔ شریعت مطہرہ سب پر حجت ہے، شریعت کے خلاف کوئی چیز حجت نہیں۔ سب سے پہلے قرآن ہے، پھر حدیث ہے، اجماع امت ہے، جو ہمارے عقائد و نظریات قرآن و سنت اجماع امت سے ثابت ہے۔ ان کے خلاف اگر کوئی ایسی بات کسی صوفی کی کتاب کے اندر آتی ہے، کسی بزرگ کی طرف منسوب کتاب کے اندر آتی ہے، تو ہم اس کتاب کے اندر آنے والی بات کو قرآن و سنت اجماع امت، جو اہل سنت کے اجماعی اتفاقی عقائد ہیں، ان کے مطابق پرکھیں گے، اس تکڑی اور ترازو پہ تولیں گے۔ اگر بات اس سے میل کھاتی ہوگی تو رکھیں گے، ورنہ ہم اس کو ریجیکٹ کر دیں گے، یہ کہہ کے کہ یہ ان کی طرف غلط منسوب ہے، یہ ان کا عقیدہ اور نظریہ نہیں ہے۔ کیونکہ کوئی بھی سنی صحیح العقیدہ صوفی ہو، بزرگ ہو، وہ اس طرح کی بات نہیں کرتے جو قرآن و سنت اور اجماع امت کے خلاف ہے۔ جی جی، اور کسی کا سوال ہو تو کر سکتا ہے جی۔ جی 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 دو بچہ ماں کا دودھ پیتا ہو، ہوں وہ صاف کر دے، اگر نماز وہ پڑھ سکتا ہے کہ وہ کپڑے پلیت ہو گئے؟ نہیں، یہ تصور لوگوں کے اندر جو پایا جاتا ہے وہ تصور صحیح نہیں ہے۔ بچے کا پیشاب پلید ہی ہوتا ہے، وہ کپڑوں کو لگے گا تو کپڑے ناپاک ہوں گے، ان کو دھونا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، اور کو دوست ایک کو 5-7 منٹ تک بعد کو سوال کرنا تو کر لیں۔ جی جی بھائی، حضور غوث پاک کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا تو حضور غوث پاک رفع دین سے نماز پڑھتے تھے، تو ہم لوگ رفع دین کے بغیر نماز پڑھتے، اس کی وجہ کہاں لکھا ہے؟ جی کہاں لکھا ہے؟ بنیاد طالبین۔ ہاں دیکھیں، یہ مسئلہ سمجھ لیں۔ حضور غوث پاک سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ، سمجھیے ذرا، ان کو بیٹھے رہنے دیں، پہلے سوال کا جواب لیں، پھر ان کی باری آ جائے گی نا، سن لیں، پہلے تسلی سے بیٹھیں، ایزی ہو گئے۔ اب جو سوال آپ نے کیا اس کا تسلی سے آپ نے پورا مکمل جواب سننا ہے۔ یہ آخر کا سوال تھا، پہلے آپ نے کر دیا۔ چلیں بہرحال بھی دیکھیے، ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ اہل سنت و جماعت کے جو اجماعی عقائد و نظریات ہیں، جو ان سے منحرف ہے وہ گمراہ ہے، بدعاتی ہے۔ اب اہل سنت و جماعت کے اندر جب آگے فقہی فتاوی جات اور اختلافات کا مرحلہ آتا ہے، جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے مابین اختلافات تھے مسائل کے اندر، تابعین کے مابین اختلافات تھے، ایسے ہی اہل سنت و جماعت کے جو 4 امام ہیں، کتنے؟ 4، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل، یہ چاروں اہل سنت کے امام ہیں۔ البتہ یہ ہے چونکہ چاروں مجتہد ہیں، تو ان چاروں مجتہدین کے درمیان فقہی مسائل کے اندر اختلافات ہیں۔ اب اہل سنت و جماعت کا اس بات پر اجماع ہو چکا ہے، بھائی ایکو کم کر دیں، ساؤنڈ والے بھائی ایکو کم کریں، توجہ کریں ذرا، ساری تقریر آپ نے گزار دی ہے اور اب ذرا توجہ کریں، یہ سادہ گفتگو ہو رہی ہے، ایکو بند کریں۔ چاروں امام اہل سنت و جماعت کے اس بات پر اجماع ہے کہ ان چاروں میں سے کسی ایک امام کی بھی تقلید اور پیروی کر کے کوئی عمل کرے گا تو وہ اہل سنت ہی ہے۔ البتہ ان میں سے کسی کی تقلید کا انکار کرے اور یا یہ کہے کہ تقلید شرک ہے، تقلید کو شرک پہ رسالت قرار دے، تو وہ اہل سنت و جماعت سے خارج ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالی عنہ فقہی مسائل کے اندر کیا غیر مقلد تھے یا کہ کسی امام کے مقلد اور پیروکار تھے؟ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے۔ رفع الیدین کا مسئلہ، فاتح خلف امام کا مسئلہ، اونچی آمین کا مسئلہ، یہ سارے مسائل وہ ہیں جو فقہا اور مجتہدین کے درمیان اختلافی ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ وہ فقہ کے اندر کسی کے مقلد تھے یا کہ غیر مقلد تھے، کیونکہ رفع الیدین، فاتح خلف الامام، اونچی آمین کا مسئلہ، یہ ہمارا اختلاف اس سب کانٹیننٹ کے اندر غیر مقلدین کے ساتھ ہے۔ یہ کتاب ہے بنیاد طالبین کا ترجمہ وہابیوں نے کیا ہوا ہے، اور اس میں
वहाबी आलिम ने इस बात को लिखा है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी, देखें कि आपके बारे में अहले इल्म ने मुत्तफ़िका तौर पर यह राय जाहिर की है कि आप फ़िक़ी मसाइल में हम्बलियुल मसलक थे। क्या थे? हम्बलियुल मसलक थे। वो फ़िक़ी मसाइल में इमाम अहमद इब्न हम्बल के पैरो थे, यानी फ़िक़ी मसाइल में इमाम अहमद बिन हम्बल के फतवे पर अमल करते थे, वो गैर मुक़ल्लिद नहीं थे। और इसी तरह गुनी तालिबीन के अंदर हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने जगह जगह पे अपना फ़िक़ही मज़हब बयान किया है और जगह जगह पे लिखा है काला इमामुना अहमद बिन हम्बल रुविया अन इमामिना अहमद बिन हम्बल अमातना अला मज़हबिही व हशरना फी ज़ुमरतिही। अल्लाह ताला हमें इमाम अहमद इब्न हम्बल के मज़हब पर मौत दे और क़यामत में उन्हीं के मज़हब पर हमें महशूर फरमाए। गौसे पाक ने अपनी किताब में लिख के बता दिया कि मैं गैर मुक़ल्लिद नहीं हूँ, मैं इमाम की तकलीद करने वाला हूँ। हम कहते हैं चारों इमामों में से जिस इमाम की तकलीद को करे और इमाम की तकलीद और पैरवी करके जो इमाम का फतवा उस पर अमल करे वो हमारा सुन्नी भाई है, हमारा उससे इख्तलाफ नहीं। अब यहाँ मसला समझिए। अब एतराज़ ये लोग करते हैं, कहते हैं ठीक है अब गौसे पाक को शेख अब्दुल कादिर जिलानी को मानते हैं तो जो उनका फ़िक़ी मज़हब है इमाम अहमद इब्न हम्बल वाला, आप उसको ले लें। आप उसको क्यों नहीं लेते? तो हम उनको समझाते हैं कि भाई देखिए, जब एक तालिब इल्म किसी मदरसे में पढ़ने जाता है, एक उस्ताद से वो इल्म सर्फ पढ़ता है, दूसरे से इल्म नहव पढ़ता है, तीसरे से वो इल्म फ़िक़्ह पढ़ता है, चौथे से वो इल्म हदीस पढ़ता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब उसे सर्फ का मसला पेश आएगा तो वो हदीस वाले उस्ताद के पास जाएगा या इल्म सर्फ वाले उस्ताद के पास जाएगा? इल्म सर्फ वाले के पास। अब अगर उसे फ़िक़्ह का मसला पेश आता है तो वो हदीस वाले उस्ताद के पास जाएगा या फ़िक़्ह वाले उस्ताद के पास जाएगा? हम कहते हैं कि हमने जब दीन के मुख्तलिफ चैप्टर्स और उन्वानात के अंदर देखा तो हमने फ़िक़्ह के मसाइल के अंदर अपना टीचर और अपना उस्ताद इमाम अबू हनीफा को माना, तसव्वुफ़ में हुज़ूर गौसे पाक को माना। जब तसव्वुफ़ का मसला आएगा तो गौसे पाक सरकार से पूछेंगे और जब फ़िक़्ह का मसला आएगा तो इमाम अबू हनीफा से पूछ लेंगे। लिहाजा ये ऐसी कोई बात नहीं है। तो गैर मुक़ल्लिदीन के साथ हमारा जो इख्तलाफ है वो तकलीद का इख्तलाफ है कि वो तकलीद को शिर्क फिर रिसालत करा देते हैं और उसको गुमराही करा देते हैं। हाँ ठीक है जी। माहौल ही नहीं है जी। मैं तो एक मिनट आ रहे हैं, चले हम कर लें हम बोले। सबसे पहले तो मैं आपको पेश करना हूँ जिस तरह आपने सोशल मीडिया पे फितरों का मुकाबला किया है। जी जज़ाकल्लाह खैरन, जज़ाकल्लाह। मेरा ये है कि जो अहले सुन्नत के इज्माई ये कायद हैं जिससे कोई इख्तिलाफ से खारिज हो जाता है वो राहे करम बता दे कि वो क्या हैं। आजकल जो बात अहले सुन्नत के होगी दूसरा ये कि मैंने बात करनी को सुना था उनके साथ तो एक कुर्सी पे बैठा हुआ था, उनका बेटा था। उन्होंने कहा कि आप ना कुर्सी से नीचे बैठ जाएं क्योंकि ये मस्जिद है और बगैर किसी शरई उधर के आप कुर्सी के ऊपर नहीं बैठ सकते। तो ये इसके बारे में भी रहनुमाई कर दें। और नंबर 3 के जो कब्रों को फतह करने से मना फरमाया गया इसके बारे में भी। पहला आपका सवाल जो है वो तीन सवाल कर दी। अहले सुन्नत व जमात के इजमाई मसाइल कौन से हैं? ज़ाहिर है कि ये तो एक पूरी फहरिस्त है। अगर मैं खुलासा आपके सामने 2-4 चीज़ें रख दूं, मसलन अहले सुन्नत व जमात का इजमा है कि कब्र का अज़ाब बरहक है, तकदीर बरहक है। नुहिब्बु असहाबा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, हम हुजूर के सारे सहाबा से मोहब्बत करते हैं, अहले सुन्नत व जमात का इजमा है। हम सहाबा इकराम के आपस में मुशाजरात में अपनी ज़बानों को बंद रखते हैं और उनकी कोई बुराई बयान नहीं करते, यह अहले सुन्नत व जमात का इजमा है। अजमाऊ अला तस्लीमिल मोजज़ात लिल अंबिया वल करामात लिल औलिया, इस पर भी इजमा है कि नबियों के मोजज़ात बरहक हैं, वलियों की करामतें बरहक हैं, तकदीर बरहक है। अफजलियत शैखान के एतबार से हज़रत अबू बकर उमर तमाम सहाबा में से अफजल हैं, ये भी अहले सुन्नत व जमात का इजमाई मसला है। तो इस तरह बहुत बिल्कुल इजमाई मसला है, बिल्कुल ये अहले सुन्नत व जमात का इजमाई मसला है।
आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस पर अपनी पूरी तहकीक बयान की है। मतलउल कमरैन आपकी इस सिलसिला में एक बेहतरीन किताब है, उस पर आपने तफसील के साथ ये वाज़ेह किया है कि अफजलियत शेखैन का मसला ये अहले सुन्नत व जमात का इजमाई मसला है। हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अफसानी शेख अहमद सरंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मकतूबा शरीफ में लिखा कि जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हज़रत अली को अफजल कहे अज जरक़े अहले सुन्नत नहीं बराएं, वो अहले सुन्नत व जमात के ग्रोह से खारिज है, बाहर है। इस तरह की 20 तसरीहात आइमा दीन की मौजूद हैं कि शेखैन की अफजलियत का मसला ये इजमाई मसला है, लिहाजा इसका जो मुनकर है वो बिदअती है, गुमराह है। और दूसरा हाँ कुर्सी, हाँ ठीक है, देखिए कुर्सी के ऊपर बैठना बज़रूरत जायज़ है और इसमें कोई शरीक किसी किस्म की खराबी नहीं है। और अगर जैसे अभी उलमा बैठे हैं या इस स्टेज पे उलमा के लिए बाकायदा एहतमाम किया जाता है, इसमें कोई शरी हर्ज नहीं है। उन आलम दीन ने कहा तो ज़ाहिर है कि वो इसको साबित करेंगे कि किसी चीज़ को नाजायज़ साबित करने के लिए वो दलील पेश करेंगे। हाँ, अपने बेटे को अदबन अगर उन्होंने हुक्म दिया है तो वो उनका अपना एक मसला हो सकता है, उनका अपना तकवा हो सकता है, एहतियात हो सकती है, वरना शरई तौर पे इसमें कोई हर्ज नहीं है, बैठ सकते हैं। हाँ, कब्रों को पक्की, तो ये भी एक तफसीली मसला है। मुख्तसर ये है कि अवाम की कब्रों को जो कब्रस्तान के अंदर बनती हैं उनको पक्का करना और कितनी ज़्यादा जगह घेर लेना ये जायज़ नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है। सिर्फ ख़ास जो बुजुर्गान दीन और अहलुल्लाह हैं और अफ़ा हैं उनकी कबूर के हवाले से एक मसला अलग है। बाकी अवामुन नास की जो कब्रें कब्रस्तान के अंदर बनती हैं उनको पक्का करना जायज़ नहीं है। जी और को दोस्त जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। तो बाद जो दूसरे फिल्मों वाले कहते हैं कि अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो फिल्म की बुनियाद पर यानी कि इनको असलियत देते हैं, तो कुरान मजीद ये दलील देते हैं कि हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, कि जानने वाले और ना जानने वाले बराबर नहीं। और दूसरा ये है कि जानने वाले और ना जानने वाले हैं, यानी वो जो एक तरफ जाहिल है और एक तरफ आलिम है वो बराबर नहीं है। तो अब सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अगर सिद्दीक़ अकबर से अफजलियत को साबित करना चाहते हैं इस आयत से, तो क्या इस आयत का यहाँ इंतिबाक हो सकता है? हज़रत अली के मुकाबले में अबू बकर सिद्दीक़ जो हैं उनके बारे में माज़अल्लाह ये कहा जा सकता है? बल्कि सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के जो उनका जो मौक़िफ़ है, उनका जो नज़रिया है वो ये समझते हैं कि सहाबा में सबसे बड़े आलिम भी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला। ये सही बुखारी के अंदर रिवायत मौजूद है। अच्छा, फिर दूसरा कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, कि तुम में से अल्लाह की बारगाह में सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ इज्जत वाला अफजलियत फजीलत वाला वो है जो तुम में से सबसे ज्यादा अतका यानी सबसे ज्यादा परहेजगार है, सबसे ज्यादा मुत्तकी है। और सूरतुल लैल के अंदर अहले सुन्नत व जमात के मुफस्सिरीन का इजमा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद की इस आयत के अंदर आतका जिस सहाबी को कहा है वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला की ज़ात है। वसयुजन्नबु हल अतका अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल आला। तो यहाँ आतका जो है वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला की ज़ात है। तो लिहाजा सिद्दीक़ अकबर यानी इल्म मंतिक़ के एतबार से सुगरा कुबरा दोनों को मिला के हद औसत को गिरा के जो नतीजा निकलता है वो ये है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला सबसे ज़्यादा अफज़ल है। जिस बंदे में 99% कुफर के पाए जाते हैं और 1% यानी कि उसमें ईमान आने का हो उसको उसका काफिर नहीं कहेंगे। ये एक मसला है कलामी, उसको गलत तरीके से बयान किया जाता है। ऐसे नहीं है कि एक बंदे के अंदर 99 चीजें कुफर की पाई जाती हों और एक इस्लाम की पाई जाती हो तो उसको मुसलमान समझेंगे, ये कोई बात नहीं, कहीं भी नहीं लिखा। ये बिल्कुल कुरान और सुन्नत के खिलाफ बात है। ये दो चीजें हैं, एक है कि एक बंदे के अंदर 99 चीजें कुफर की हों, एक इस्लाम की हो, और एक है कि एक बंदे का कौल एक है, उस एक कौल के अंदर 99 एहतिमाल कुफर के हैं
اور ایک احتمال اسلام کا ہے۔ اب یہ دونوں جملوں کے اندر فرق ہے، ورنہ اگر یہ بات پہلے والی لی جائے کہ ایک بندے کے اندر 99 باتیں کفر کی اور ایک اسلام کی ہے تو اس کو مسلمان سمجھا جائے گا، اس کو قرآن تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ سورۃ التوبہ میں ہے وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ۔ اللہ کریم فرماتا تحقیق انہوں نے کفر کا کلمہ کہا، کیا کہا؟ کلمہ کفر کا کہا، اور اسلام لانے کے بعد کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بہانے مت بناؤ، اب تم ایمان کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ تو قرآن نے تو واضح کر دیا کہ کوئی کلمہ کفر بھی بولے گا، وہ کروڑوں مرتبہ اسلام کا نام لے، اگر وہ کلمہ کفر بولتا ہے تو اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہتا۔ اور یاد رکھیں، کسی کافر کو مسلمان ہونے کے لیے، توجہ کیجئے، کسی کافر کو مسلمان ہونے کے لیے سارے اسلام کو ماننا ضروری ہے۔ کوئی کہے میں مسلمان ہونے لگا ہوں، میں اللہ کو مانتا ہوں، رسول کو مانتا ہوں، پر میں آخرت کو نہیں مانتا، تو مسلمان نہیں ہوگا۔ وہ کہے میں اللہ کو مانتا ہوں، رسول کو مانتا ہوں، آخرت کو مانتا ہوں، قرآن کو مانتا ہوں، لیکن نماز کو فرض نہیں مانتا، تو مسلمان ہو جائے گا؟ کسی کافر کو مسلمان ہونے کے لیے دائرہ اسلام کے اندر جتنی ضروریات ہیں سب کو ماننا ضروری ہے، لیکن کسی مسلمان کے کافر ہونے کے لیے سارے اسلام کا انکار ضروری نہیں۔ کسی ایک ضرورت دینی کا انکار بھی کر دے گا تو دائرہ اسلام سے باہر نکل جائے، وہ کافر ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ غلط طریقے سے اس طرح کے لوگ بیان کرتے ہیں ایسے شبہ۔ اس کا رد امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تمہید ایمان کے اندر بیان فرمایا۔ جی سجی جو عورتیں اپنا کھلا لیتی ہیں عدالت سے جا کے، ان کے لیے کیا ہے؟ کیا ان کی طلاق ہو جائے گی؟ چلیں، کیا نہیں ہوگی؟ کہتے ہیں جو کورٹ کچہری سے یک طرفہ خلا کی ڈگری ہو جاتی ہے کہ تو آیا کہ کیا اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرعی طور پہ وہ جو کورٹ سے یک طرفہ ڈگری ہوتی ہے، نہ تو وہ شرعاً خلا ہے اور نہ شرعاً طلاق ہے، کیونکہ طلاق کا حق تو اللہ رب العزت نے صرف مرد کو عطا فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں ہے بیدہ عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ مرد کے ہاتھ میں ہے، کہ وہ کھولے گا تو کھولے گی، کسی دوسرے کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ کسی کی بیوی کو طلاق دے سکے۔ اور خلا کا بھی جو ہے وہ عورت نے مطالبہ کرنا ہوتا ہے اور شوہر نے اس کو پھر چھوڑنا ہوتا ہے، طلاق دینی ہوتی ہے، اس صورت میں خلا ہوتا ہے۔ تو خلا کی بھی کسی کے پاس اتھارٹی نہیں ہے، تو لہذا جو یک طرفہ ڈگری خلا کے نام پر کورٹ سے ہوتی ہے، تو ہمارے مفتیان کرام جو اصحاب الفتوہ ہیں، دارالافتاء سے جو فتوے جاری ہوتے ہیں، وہ یہی ہے کہ اس سے طلاق اور خلا واقع نہیں ہوتا، وہ بدستور اپنے شوہر کی بیوی ہے۔ بھائی ظلمن جس کو مارا جائے گا حرام ہے، وہ تو اب مجھے نہیں پتا، آپ کو جائز نجائز، جو بھی کسی کو نجائز مارے گا ظاہر ہے کہ حرام ہے۔ جی بس یہ آخری سوال ہے بھائی، اس کے بعد پہ دعا کریں گے۔ جی مرد کو جبرن کون کہتا ہے؟ دیکھیں اس پہ اس کو جبر کو اکراہ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اکراہ یعنی اکراہن اگر شوہر سے طلاق لی جاتی ہے تو اس میں دو صورتیں ہیں، ایک اکراہ ناقص ہوتا ہے، ایک اکراہ تام ہوتا ہے۔ اکراہ ناقص یہ ہے کہ اس شوہر کو تھوڑا سا ڈانٹ ٹپٹ کی، تھوڑی سی دھمکی لگا دی، یا اس کو دو چار چنڈے مار دی اور کہا کہ طلاق دو، اور اس نے ڈر کے طلاق دے دی، تو اس صورت میں طلاق ہو جاتی ہے، اس صورت میں طلاق ہو جائے گی۔ ہاں اگر ایسی صورت ہو جس میں اکراہ تام ہو، ایسا کہ اس کی کن پٹی پہ پسٹل رکھا اور کہا کہ طلاق دو ورنہ گولی چلا دوں گا، اور اسے ظن غالب ہو کہ اگر میں نے نہ دی تو اس نے چلا دینی ہے، اس صورت میں اگر جو ہے وہ طلاق دیتا ہے تو پھر اس صورت میں طلاق ہو جائے گی، اکراہ تام کی صورت میں۔ الحمدللہ تعالی ہم سنی مسلمان اللہ کے تمام ولیوں سے محبت کرنے والے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے
जितने अल्लाह के वली आए हैं अल्लाह ने अहले सुन्नत व जमात को अता फरमाई। आज कई सदियां गुजर जाने के बाद भी हुजूर सैयदना दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह का उर्स पाक हो, बाबा फरीद का उर्स हो, ख्वाजा साहब का उर्स हो, हुजूर गौसे पाक सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का उर्स हो, आपकी याद की महफिल हो, ये महफिलें सजाने वाले, उनका जिक्र करने वाले, उनकी मोहब्बत का दम भरने वाले आज अगर रूए जमीन पर कोई नजर आते हैं तो रब की रहमत से वो सुन्नी मुसलमान है। और हमारा ये अमल बताता है कि इन वलियों के साथ हमारी निस्बत है, हमारा ताल्लुक है, हमारी रूहानी इनके साथ निस्बत है, अकीदत है, ताल्लुक है। और इन वलियों को सही मानों में मानने वाले भी अहले सुन्नत व जमात है। हुजूर गौसे पाक सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का उर्स है, आपकी महफिल है। हमारा अहले सुन्नत व जमात का मामूल है कि हम औलिया अल्लाह के आरास बुजुर्गान दीन के उर्स बना के उनकी तालीमात को, उनके अफकार को, उनके नजरियात को जिक्र करके लोगों को बताते हैं कि भाई जिस तरह ईमान अकीदा रख कर अमले साले उन्होंने किया, हम भी उनके मुताबिक अपना ईमान और अकीदा रखें और उनके मुताबिक अमल करेंगे तो अल्लाह हमें भी अपनी बारगाह का कुर्ब अता फरमाएगा। तो जो कीजिए जरा, ये बात अपने दिल की तख्तियों पे लिखने के काबिल और जरूरी है कि भाई बुजुर्गों के उर्स का मकसद ये है कि उन बुजुर्गों की तालीमात को आम किया जाए, उनके अफकार व नजरियात को आम किया जाए, ताकि हम अपना ईमान अकीदा अल्लाह के उन मुकर्रबीन, अल्लाह के उन महबूब बंदों के मुताबिक बना के रख के जब चलेंगे तो जैसे रब उनसे राजी हुआ रब हमसे भी राजी होगा। हम बुजुर्गों के उर्सों पर उनकी अजमत भी बयान करते हैं, उनकी शान भी बयान करते हैं, उनका मकाम भी बयान करते हैं। यानी मकामे औलिया, अजमत औलिया। लेकिन फी ज़माना इस पुरफितन दौर के अंदर जहां हम मकामे औलिया बयान करते हैं, साथ इस बात पर भी जोर देने की जरूरत है कि पहचाने औलिया क्या, पहचाने औलिया क्या। ज़ाहिर है कि उर्स का मकसद ही उन औलिया अल्लाह की तालीमात को आम करना है। और अल्लाह का वली तब तक बंदा नहीं बन सकता जब तक कि उसका ईमान और अकीदा सही ना हो। ईमान और अकीदा सही अगर नहीं है तो फिर विलायत के मकाम पर नहीं पहुंच सकता। इस्लामी तालीमात के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा अकायद व नजरियात का और दूसरा हिस्सा अमाल का। अगर ईमान और अकीदा सही ना हो, जमीन से लेकर आसमान तक सारी खला को भी कोई बंदा अमाल सालिहा से बढ़कर भी आ जाए, अगर ईमान और अकीदा सही नहीं तो रब की बारगाह में कोई अमल काबिल कबूल है। बोले काबिल कबूल है। किसी भी एतबार से अगर अकीदे के अंदर खराबी है, अकीदे के अंदर कोई कजी है, टेढ़ है, कोई खराबी है तो फिर अमल काबिल कबूल नहीं है। ईमान और अकीदा सही होना पहले जरूरी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहां औलिया का मकाम, उनकी अजमत और शान को बयान किया, साथ ही दूसरी आयत में फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। ये औलिया अल्लाह कौन है? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, वो जो ईमान वाले हैं और तकवा इख्तियार करने वाले। कौन है ईमान वाले और तकवा इख्तियार करने वाले? अब ईमान क्या है? इसी आयत की तफसीर में इमाम सावी हाशियत सावी में लिखते हैं अल्लज़ीना हुम तसफ़ू बिल ईमान। औलिया अल्लाह कौन है? जो ईमान की सिफत से मुत्तसिफ हैं। हुमुल्लज़ीना इत्तसफ़ू बिल ईमान वह एतकादु सही, कहते हैं जो ईमान की सिफत से मुत्तसिफ हैं। और ईमान क्या है? ईमान सही अकीदे का नाम है। और सही अकीदा कौन सा है? जो कतई दलाइल पर मबनी हो, जिसका अकीदा कतई दलीलों पर मबनी है, उसका ईमान सही, उसका अकीदा सही है। जिसका अकीदा सही है उसका ईमान सही है। जिसका ईमान सही है उसकी विलायत सही। भाई तवज्जो से सुनिए, ये बातें दिल की तख्ती पर लिखने वाली हैं, क्योंकि आज इस पुरफितन दौर के अंदर
جب لوگوں کو معیار ولایت معلوم نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے کہ لوگوں نے کسی کو ولی پرکھنا ہو، کسی ولی کی پہچان کرنی ہو تو لوگوں نے اپنا ایک کرائٹیریا، اپنا ایک معیار بنایا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے معیار یہ بنایا ہوتا ہے کہ بھئی جو کوئی دم جڑا کرنے والا، کوئی منتر کرنے والا، کوئی تویز گنڈا کرنے والا پھونک مار دے آرام آ جائے تو یہ اللہ کا ولی ہے۔ ایسے ہوتا ہے نا؟ آپ کو کتنے ایسے جادوگر ملیں گے، عاملین ملیں گے، جادوگر شعبدہ باز، کہ وہ اپنے اس جادو سے، اپنی اس شعبدہ بازی سے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ لیتے ہیں، مائل کر لیتے ہیں۔ اور ایک طبقہ ہے بہت بڑا جہلا کا کہ وہ لوگ ان کو اللہ کا ولی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ولایت کیا ہے؟ ولایت کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان اور عقیدہ صحیح، ایمان اور دوسری الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ پہلی بات یہ کہ ایمان والا ہو، اور دوسری بات کیا ہے؟ تقوی۔ اب تقوی کیا ہے؟ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ امام صاحبی فرماتے ہیں تقوی ہوا امتثال المأمورات واجتناب المنہیات عن طبق الشرع، ولہذا قال القشیری شرط الولی ان یکون محفوظا کما ان من شرط النبی ان یکون معصوما وکل من کان للشرع علیہ اعتراض فهو مردود ومخاطئ۔ فرماتے ہیں تقوی امتثال معمورات کا نام ہے، یعنی جن کاموں کے کرنے کا رب اور اس کے رسول نے حکم دیا ان کو کرے، اور جن کاموں سے روک دیا ان سے رک جائے۔ امام قشیری عبدالکریم بن حوازن حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ کے استاد ہیں، وہ فرماتے ہیں جیسے نبی کے لیے شرط یہ ہے کہ نبی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، ولی کے لیے شرط یہ ہے کہ ولی گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے۔ گناہوں سے بولے کیا ہوتا ہے؟ محفوظ ہوتا ہے۔ وَكُلُّ مَنْ كَانَ لِلشَّرِعِ عَلَيْهِ اعتراض، اور ہر وہ بندہ جو اپنے آپ کو ولی سمجھ رہا ہے لیکن شریعت کو اس پر اعتراض ہے، اس کے قول پر، اس کے فعل پر، اس کی گفتار پر، اس کے کردار پر، اس کے لباس پر، اس کی صورت پر، اس کی سیرت پر، اس کی وضع قطع لباس حجامت پر، اس کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے پر شریعت کو اعتراض ہو، مردود و مخاطئ۔ فرماتے ہیں وہ مردود ہے، وہ دھوکے باز ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کا ایمان بھی صحیح ہوتا ہے، جس کے پاس تقوی کی دولت بھی ہوتی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیض رضا، میدان محسن اعظم پاکستان زندہ باد۔ علماء حق اہل سنت۔ حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس مجمع البحرین ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اگر عقیدہ ایمان کی بات ہو تو ایمان اور عقیدہ بھی اعلیٰ لیول کا، اور اگر عمل کی بات ہو تو عمل بھی اس لیول کا کہ بڑے بڑے اولیاء اللہ اپنے دور کے اندر اپنی گردنیں جھکا رہے ہیں اور حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ کی ولایت کو تسلیم کر رہے ہیں۔ اب غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ کا عرس بنا رہے ہیں، ان کی تعلیمات کیا ہیں، ان کی فکر کیا ہے، اور ان کا پیغام کیا ہے کہ ہمارا مرید ہم سے تعلق رکھنے والا، ہم سے ناطہ جوڑنے والا، ہماری نسبت کو استعمال کرنے والا، سب سے پہلے حضور غوث پاک سرکار فرماتے ہیں واجب ہے اس پر کہ اس کا عقیدہ صحیح ہو۔ کیا صحیح ہو؟ میرے پاس کتاب موجود ہے حضور غوث پاک سرکار کی کونیت طالبین، اس کا آخری چیپٹر ہے کتاب تصوف کے نام سے۔ فرماتے ہیں یجب علی المرید المبتدی فی ہذہ طریقہ الاعتقاد صحیح۔ فرماتے ہیں مرید پر واجب ہے سب سے پہلے کہ اس کا عقیدہ صحیح۔ بولے کیا ہو؟ الذی هو الاساس، کیونکہ عقیدہ اساس ہے، عقیدہ بنیاد ہے۔ اگر بنیاد درست نہ ہو تو عمارت قائم نہیں رہ سکتی۔ الذی هو الاساس فیکون علی عقیدۃ السلف صالح اہل سنت القدیمۃ سنت الانبیاء والمرسلین والصحابۃ والتابعین والاولیاء والصدیقین۔ فرماتے ہیں ہمارا مرید وہ ہے جو اہل سنت و جماعت کی عقیدے، ذرا بلند آواز سے محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ مرید پر واجب ہے کہ اس کا عقیدہ کیا ہو؟
अहले सुन्नत वाला। बोले कौन सा अकीदा हो? अहले सुन्नत व जमात वाला। याजिबु अलल मुरीदिल मुब्तदी फी हाज़िही तरीका अल एतकादु सही अल्लज़ी हुवल असास फयकूनु अला अकीदति सलफ़ सालिह अहले सुन्नतिल क़दीमति सुन्नतिल अंबिया वल मुरसलीन वस सहाबति वत ताबईन वल औलिया वस सिद्दीकीन। मुरीद सच्चा वो है जिसका अकीदा अहले सुन्नत वाला अकीदा, जो अकीदा सहाबा का अकीदा है, जो ताबईन का अकीदा है, जो सिद्दीकीन का अकीदा है, जो सालिहीन का अकीदा है। अगर अकीदा सही नहीं तो अमल की बारी बाद में आती है, पहले किसकी आती है? अकीदे की। और अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह की रहमत से हम सीना तान के, बाजू लहरा के, डंके की चोट पे ये कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अकीदा सही अहले सुन्नत व जमात को अता फरमाया। क्यों? इसलिए देखिए आज तक पूरी इस्लामी तारीख और हिस्ट्री के अंदर आप कोई ऐसा बंदा नहीं दिखा सकते कि जो सहाबा इकराम का गुस्ताख हो और वो अल्लाह का वली बन गया। कोई ऐसा बंदा नहीं दिखा सकते जो हुजूर की अहले बैत का बेअदब और गुस्ताख हो और वो अल्लाह का वली हो। ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह के फजल करम से अल्लाह रब्बुल इज्जत अल्लाह करीम विलायत अता ही उसे करता है जिसके दिल में नबी के सहाबा का प्यार भी होता है, नबी की आल का प्यार भी होता है। इसलिए आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने खूब लिखा कि अहले सुन्नत का बेड़ा पार है। जरा मोहब्बत से बुलंद आवाज़ से कहें सुभान अल्लाह। मेरे इमाम फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार अस्हाबे हुजूर अहले सुन्नत का है बेड़ा पार अस्हाबे हुजूर नजे इतरत रसूलुल्लाह। अहले सुन्नत का बेड़ा पार क्यों है? क्योंकि हमारे दामन में सहाबा की मोहब्बत भी मौजूद है, नबी की आल की मोहब्बत भी मौजूद है। अब एक है सहाबा अहले बैत से मोहब्बत करना, क्या है? मोहब्बत करना, उनके अकीदे पर चलना और उनके अकीदे पर रहना और उनके तरीके पर चलना। एक और साथ में बात मिला देता हूं ताकि ये बात और मजबूत हो जाए कि हुजूर गौसे पाक सरकार फरमाते हैं अकीदा सही वही अकीदा है जो नबी के सहाबा का अकीदा है, उम्मत के असलाफ का अकीदा है। ये मेरा किताब मौजूद है सीर अलाम नुबला, हाफिज ज़हबी बहुत बड़े अजीम मुहद्दिस अजीम नक्काद हैं। इनकी 18 जिल्दों के अंदर किताब है सीर अलाम नुबला, जिल्द नंबर 15 मेरे पास है। सफ़ा नंबर 181 पे हाफिज ज़हबी ने हुजूर सैयदना गौसे पाक सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तज़किरा शुरू किया, आपके हालात जिंदगी लिखे हैं। एक वाक़या उन्होंने जिक्र किया, एक बहुत बड़े उस वक्त के आलिम थे अबू बकर अम्माद। अबू बकर अम्माद कहते हैं कि मैंने उसूल दीन इल्म कलाम पढ़ा, फ़औका इंदी शक्कन, मेरे दिल में कुछ शक व शुबा पैदा हो गया। जब मैंने इल्म कलाम पढ़ा तो मेरे दिल में कुछ वसाविस, कुछ शुक व शुबहात पैदा हो गए। मुझे किसी ने बताया कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद में जब अपने मिंबर पे बैठ के खुतबा देते हैं तो काना यतकल्लमु अलल खवातिर, वो लोगों के दिलों से कलाम फरमाते। जरा मोहब्बत से बुलंद आवाज़ से कहें सुभान अल्लाह। वो लोगों के दिलों से कलाम करते हैं, लोगों के दिलों से बातें करते हैं। तो अबू बकर अम्माद कहते हैं कि मैंने जब सुना तो मैंने कहा चले मैं चलता हूं और शेख की मजलिस में बैठता हूं, जाके मुलाकात करूंगा या उनकी सोबत से फैज याब होऊंगा। तो मैं ऐसे ही एक दिन इत्तिफाकन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की मजलिस में जाके बैठा। अभी मैं बैठा ही था,
بھئی توجہ کی ضرورت ہے آپ کی. بیٹھا تھا اور بیٹھے اچھا گئے کیوں کس مقصد کے لیے؟ مقصد یہ تھا کہ معلوم کروں کہ لوگ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی تقریر کے دوران لوگوں کے دلوں سے باتیں کرتے ہیں. آج میں دیکھوں کہ میں دل میں جو تمنا آرزو لے کے گیا ہوں کیا میری تمنا میری آرزو کو سمجھتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ میں ابھی جا کے مجلس میں بیٹھا تھا کہ تقریر کے دوران شیخ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا، تقریر کرتے ہوئے فرمایا اور کہا دروشی پڑھیں یا بیٹھ جائیں سائڈ پہ ہو جائیں. اس طرح میں تقریر نہیں کر سکتا نا. بس ٹھیک ہے جلدی کر لیں. پائندہ بات پائندہ بات. ابو بکر عماد کہتے ہیں کہ میں جا کے بیٹھا تو شیخ نے میری طرف دیکھا اور غوث پاک سرکار نے میری طرف دیکھ کے کہا اعتقادنا اعتقاد سلف صالح و صحابہ، ہمارا وہی عقیدہ ہے جو سلف صالحین کا عقیدہ ہے، جو نبی کے صحابہ کا عقیدہ. شک پیدا ہوا تھا نا دل میں، کچھ وسوسہ پیدا ہوا تھا. تو ابو بکر عماد کہتے ہیں جب میں نے یہ بات سنی تو میں نے دل میں یہ کہا ھذا قال اتفاقا الواعظ قد یلتفت. تقریر کرنے والا دائیں بائیں دیکھ کے متوجہ ہو کے سامعین سے آڈینس سے وہ تقریر کرتا ہے. تو یہ شیخ نے اتفاقاً بات کر دی ہے، میری وجہ سے بات نہیں کی. تو ابو بکر عماد کہتے ہیں ابھی میرے دل میں یہ بات آئی تو شیخ نے دوبارہ کہا اعتقادنا اعتقاد سلف صالح و صحابہ، ہمارا وہی عقیدہ ہے جو سلف صالحین اور حضور کے صحابہ کا عقیدہ ہے. کہتے ہیں دل پھر نہیں مانا میرے دل میں نے پھر تسلیم نہیں کیا. اور میں نے کہا کہ یہ بات بھی شیخ نے میری وجہ سے نہیں اتفاقاً کر دی ہے. ابھی کہتے ہیں دل میں میرے یہ تصور اور میرے خیال آیا تھا کہ تیسری مرتبہ پھر شیخ نے کہا اور غوث پاک سرکار نے کہا میرا نام لے کر اعتقادنا اعتقاد سلف صالح و صحابہ یا ابا بکر قم قد جاء ابوک وکان غائبا. اے ابو بکر عماد، ہمارا وہی عقیدہ ہے جو نبی کے صحابہ کا عقیدہ ہے، جو سلف صالحین کا عقیدہ ہے. جو تیرا باپ کافی عرصے سے لاپتہ تھا، گھر جا کے دیکھ واپس آ چکا. اللہ یا رسول اللہ حق چاہیے یا فرمایا یا ابا بکر اعتقادنا اعتقاد سلف صالح و صحابہ. اے ابو بکر عماد، ہمارا وہی عقیدہ ہے جو سلف صالحین اور صحابہ اکرام کا عقیدہ ہے. اور یقین دلوانے کے لیے کہا قم قد جاء ابوک وکان غائبا، جو تیرا باپ کافی عرصے سے غائب تھا لاپتہ تھا، جا کے گھر دیکھ واپس آ چکا ہے. کہتے قم تم بادرن، میں جلدی اٹھا اور گھر پہنچا. جا کے دروازہ کھولا دیکھا تو باپ جو لاپتہ تھا واپس گھر پہنچ چکا. یہ حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ کی نگاہ ولایت ہے. اپنے ایمان سے ذرا تصور کریں اگر غوث پاک سرکار کی نگاہ ولایت کا عالم یہ ہے تو نبیوں کی امام کی نگاہ نبوت کا عالم کیا ہو. میاں صاحب فرماتے ہیں جے رب دل دیاں اکھیاں دے وے تے چانن ہووے نورو محبوبانو سب نظری آوے کیا نیڑے کیا دور. غوث پاک سرکار کی نگاہ پاک کا عالم یہ ہے کہ دل کے اندر تصور لے کے آئے تھے اور ایک دل میں جو خیال پیدا ہوا تھا اور دل میں جو وسوسہ پیدا ہوا تھا، شک پیدا ہوا تھا، اس کو دیکھ لیا اور دیکھ کے آپ نے دل کے ساتھ کلام کر کے بتا دیا کہ بھائی ہمارا وہی عقیدہ ہے جو صحابہ اکرام کا عقیدہ ہے، جو سلف صالحین کا عقیدہ ہے.
اس میں پیغام بھی دے دیا، درس بھی دے دیا اور سمجھا بھی دیا کہ ہم نے کسی اور عقیدے پہ نہیں جانا، ہم نے صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور امت کے ولیوں کے عقیدے پر رہنا ہے۔ بولے اللہ کے ولیوں کے عقیدے پر رہنا ہے۔ اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ان اولیاء اللہ کے عقائد و نظریات پر جو آج بھی جماعت قائم و دائم ہے، اسی کا نام اہل سنت و جماعت۔ عقیدہ صحیح ہو اور دوسری بات ہے عمل کا صحیح ہونا، عمل کا صحیح ہونا، اور عمل وہی صحیح ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں کیا جائے۔ اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کا رستہ چھوڑ کر کوئی یہ کہے کہ میں خدا تک پہنچ جاؤں گا، میں اللہ کا قرب حاصل کر لوں گا، تو حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں بتاتا ہوں رب تک پہنچنے کے قریب ترین رستہ اور ذریعہ کون سا ہے؟ فرماتے اقرب الطرق الی اللہ تعالی لزوم قانون العبودیت والاستمساک بالعروۃ الشریعہ۔ اللہ کی بارگاہ تک سب سے قریب ترین پہنچنے کا رستہ یہ ہے کہ بندہ اپنے اوپر بندگی کے قوانین کو لازم کر لے، والاستمساک بالعروۃ الشریعہ، اور شریعت طیبہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے۔ کس رسی کو؟ بولے کس رسی کو؟ شریعت کی رسی کو۔ جب تک انسان اپنے ہوش و حواس میں ہے، جب تک حالت صحف میں ہے، اس پر شریعت کے احکامات لاگو ہیں، وہ شریعت کا مکلف ہے، شریعت کا حکم اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس پر لازم ہے کہ وہ شریعت کا پابند رہے۔ اگر کوئی ہوش و حواس میں ہونے کے باوجود بھی شریعت کی پابندی نہیں کرتا، سنت کی پابندی نہیں کرتا، وہ کچھ اور تو ہو سکتا ہے پر اللہ کا ولی ہو سکتا۔ بولے بھی اللہ کا ولی؟ ولی کے لیے ایمان صحیح ہونا شرط ہے اور تقوی شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ تقوی۔ تقوی اپنی من مانی باتوں کو اختیار کر لینے کا نام نہیں۔ وہ جو نہیں آ رہی آپ کی طرف سے نا ڈسٹربنگ ہو رہی ہے، یہ باتیں سمجھنے والی ہیں۔ کرامتیں، فضائل آپ سنتے رہتے ہیں، یہ وہ باتیں ہیں کہ جہاں ولیوں کا مقام سنتے ہیں، ولیوں کی پہچان سمجھنا بھی ضروری ہے۔ یقین جانے کہ آج تصوف کے نام پر، صوفیت کے نام پر وہ لوگ اپنے آپ کو صوفی شو کر رہے ہیں، نہ ان کا چہرہ سنت کے مطابق، نہ ان کا لباس سنت کے مطابق، نہ ان کی حجامت سنت کے مطابق، نہ ان کا چال ڈال سنت اور شریعت کے مطابق، لیکن وہ یہ کہتے ہیں ہم صوفی ہیں، ہمارا تصوف کے ساتھ تعلق ہے۔ سوشل میڈیا دیکھ لیں کتنے بیسیوں آپ کو لوگ ایسے ملیں گے، نہ ان کے چہرے پر رسول اللہ کی سنت داڑھی، نہ ان کا لباس سنت کے مطابق، نہ ان کی حجامت سنت کے مطابق، حتیٰ کہ ایک بندہ دروشی پڑھے اللہ چلیں توجہ کیجیے، توجہ کریں۔ سوشل میڈیا پہ ایک بندہ تصوف کی بات کرتا ہے، صوفیت کی بات کرتا ہے، بالکل چٹ کلین شیپ، مونچھیں بھی مڈی ہوئی، داڑھی بھی کلین شیپ، بالکل چٹ صفایا، پینٹ کوٹ پہننا ہے، ٹائی لگائی ہے، سگریٹ ہاتھ میں، اور وہ سگریٹ محفل کے اندر، مجلس کے اندر سگریٹ کے کش بھی لگا رہا ہے اور لوگوں کو دین کے مسئلے بھی بتا رہا ہے، اور لوگ اس کو صوفی سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ تصوف کا درس دے رہا ہے، صوفیت کا درس دے رہا ہے۔ یقین جانے کہ جو ہم جن صوفیہ کو مانتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے وہ رب کے قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، مصطفیٰ کے فرمان سے جڑے ہوئے ہیں۔ سیدنا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیر آنکھ اسبائد کہ کتاب در دست راست گرفتہ باشد،
و سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در دست چپ و دو روشنائی این دو شمع میربت تا نہ در مغاق شبہت افتاد نہ در ظلمات بدعت. فرماتے پیر وہ ہونا چاہیے جس کے ایک ہاتھ میں رب کا قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں میرے نبی کا فرمان ہو. جب ان دو روشنائیوں کو لے کر چلے گا، یہ دو روشنائیاں لے کر چلے گا، تا نہ در مغاق شبہت افتاد نہ در ظلمات بدعت، پھر وہ شبہات اور بدعات اور گمراہیوں کے گڑھوں میں نہیں گرے گا بلکہ خود بھی منزل تک پہنچے گا، اپنی مریدوں کو منزل تک لے کے جائے گا. ہم تو غوث پاک کے ماننے والے ہیں، ہم تو سیدنا داتا علی حجویری کے ماننے والے ہیں، بابا فرید کے ماننے والے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ صوفیہ وہ ہیں جو اپنے وقت کے نہ صرف صوفی ہیں بلکہ وقت کے عالم بھی ہیں. بلکہ وقت کے کیا ہیں؟ حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جب امام زاہبی نے سیر و اعلام النبلاء، یہ امام زاہبی بہت بڑے عظیم محدث ہیں، ان کے سمجھے کے کمنٹس کو لے کر، ان کی آراء کو لے کر علماء محدثین حدیثوں کو صحیح، حدیثوں کو ضعیف قرار دینے کے لیے ان کی آراء کا لحاظ کرتے ہیں، اور عظیم نقاد ہیں، بہت بڑے محدث ہیں. جب حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ لکھتے ہیں تو لکھتے ہیں الشیخ الامام العالم الزاہد العارف القدوہ شیخ الاسلام. ذرا بلند آواز سے محبت سے کہا سبحان اللہ. علم الاولیاء محی الدین ابو محمد عبد القادر ابن ابی صالح عبداللہ بن جنگی دوست الجیلی الحنبلی شیخ بغداد. شیخ عبد القادر جیلانی کو امام زاہبی نے شیخ الاسلام کہا ہے. کیا کہا ہے؟ شیخ الاسلام، الامام، الزاہد، العالم. اور پھر بتایا کہ حضور غوث پاک سرکار رحمت اللہ علیہ نے حدیث کہاں سے پڑھی، فقہ کہاں سے پڑھی، عربی لغت کہاں سے پڑھی، کن کن لوگوں نے شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رحمت اللہ علیہ سے دین کا علم حاصل کیا اور دین کی فقہ حاصل کی، حدیثیں ان سے روایت کی. اور یہ ساری باتیں ذکر کر کے بتا دیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی وقت کے سب سے بڑے صوفی بھی تھے، وقت کے سب سے بڑے عالم بھی تھے. آج وہ جھوٹے ملائک اور جھوٹے لوگ جو علماء کو تصوف سے کٹ آف سمجھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ رنگ برنگی ٹلیاں کپڑے گلے میں ڈال کے 10 انگوٹھیاں چھاپیں ڈال کے یہ تصوف اور یہ صوفیت ہے. بھئی ہم اس تصوف اور اس صوفیت کو مانتے ہیں جو رسول اللہ کی شریعت کے تابع ہو کے چلتا ہے. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں علمنا مضبوط بالکتاب والسنہ. فرماتے ہیں ہمارا علم اللہ کے قرآن سے جڑا ہوا ہے، نبی کی سنت سے جڑا ہوا ہے، قرآن و سنت سے جڑا ہوا. حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہمارے شیخ ہیں، ہمارے مقتدی ہیں، ہمارے پیشوا ہیں. وہ علم کے اندر بھی عظیم مقام رکھتے تھے، عمل کے اندر بھی اللہ رب العزت نے انہیں وہ مقام دیا تھا کہ پوری دنیا کے اندر وہ آفاقی شہرت اللہ رب العزت نے غوث پاک سرکار کو عطا فرمائی ہے. شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، جہاں جہاں کہیں مسلمان کلمہ پڑھنے والے موجود ہیں، حضور کا نام لینے والے موجود ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ہمارے آقا کی امت میں ایک ولی گزرے ہیں جنہیں 11ویں والے سرکار غوث پاک کہا جاتا ہے. یہ آپ کی مقبولیت ہے، عالمگیر شہرت ہے. اور حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی تعلیمات، آپ کی فکر یہ بات بالکل واضح کرتی ہے کہ جو شریعت کا باغی اور مخالف ہے، شریعت کا باغی اور مخالف ہے، وہ کبھی ولایت کے مقام پہ فائز ہو سکتا جب تک انسان کی ہوش و حواس ہے، جب تک وہ اپنے ہوش و حواس کے اندر ہے، وہ شریعت کا مکلف ہے. اللہ اکبر. غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات، بلکہ جمیع اولیاء اللہ کی تعلیمات یہ ہیں. آج وہ لوگ جو فرض کے تارک ہیں، واجبات کے تارک ہیں، بلکہ بد عقیدہ قسم کے لوگ ہیں، وہ اپنے آپ کو صوفی ڈکلیئر کرتے ہیں. بھئی صوفی تو وہ ہوتا ہے، فرائض و واجبات چھوڑنا تو دور کی بات ہے، صوفی تو وہ ہوتا ہے جو مستحب ترک کرنا بھی گوارا نہیں کرتا.
मजहब तर्क करना भी गवारा नहीं करता। अल्लाह के फजल करम से हमने उन उलमा को देखा, उन सूफिया को देखा है। मेरे शेख तरीकत पीर अबू मोहम्मद अब्दुल रशीद कादरी रिजवी रहमतुल्लाह समुद्री शीफ वाले, हमने अपनी आंखों से देखा भाई फराइज़ वाजिबात तो बड़ा मकाम है, यकीन जानिए कि मुस्तहब्बात की भी ऐसे पाबंदी करवाते थे जैसे फर्जों की पाबंदी करवाई जाती है। कोई मुरीद आया आपकी बारगाह में, किसी ने अंग्रेजी बाहर रखे हुए हैं तो फरमाया बंदे खुदा मोटी मशीन पर आ, क्या करो मोटी मशीन पर आके हो टेंड करवा लो। किसी ने अगर कोई दाढ़ी छोटी रखी है तो कहा कि बंदा खुदा दाढ़ी पूरी करो, कम कम दाढ़ी मुट्ठी होनी चाहिए। किसी ने काला कोला लगाया, कलब लगाई तो कहा कि नहीं बंदा खुदा ममनू है, नाजायज है। किसी ने 2 मुठियां पहनी तो फरमाया कि नहीं। एक वाक़या मैं आपके सामने बयान करता हूं कि तकवा और परहेजगारी का आलम ये है कि लंबा वाक़या मैं इख्तिसार से अर्ज कर देता हूं कि यहाँ समुद्री शीप में मैं सब की बारगाह में मौजूद था, तो आपने फैसलाबाद का सफर करना था। वहां से बसें मोड़ से आती थी और जितनी बसें आ रही थी भर भर के बसें आ रही थी, फुल पीछे से भर भर के। मुरीदीन भी साथ खड़े थे, मैं भी साथ वहां मौजूद था, बहुत अरसा पुरानी बात है। तो बड़ी मुश्किल से एक बस आई और वहां वो कंडक्टर जो है ना वो नीचे उतरा, उसने कहा बाबा जी जगह है अंदर आ जाओ। तो असफ रहमतुल्लाह ने फरमाया सीट मिल जाएगी, उन्होंने कहा सीट मिल जाएगी, और उसने कहा वो सामने वाली सीट खाली है, आप यहां बैठ जाएं। तो मेरे शेख तरीकत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब आप सवार होने लगे पायदान पर पांव रखा, दोनों हैंडल्स को अपने हाथों से पकड़ा, कहा कि कौन सी सीट है, कहा कि बाबा जी वो सामने वाली सीट है। तो सीट को देखा फौरन नीचे उतरा है, फौरन नीचे उतरे। तो साथ मुरीदीन जो करीब खड़े थे उन्होंने कहा हुजूर बड़ी मुश्किल से सीट मिली है, तो आप फिर वापस आ गए तो आप बैठ जाते, तो सुनिए जरा। कहा कि बंदा खुदा इस बस की सीट का रंग सुर्ख है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुर्ख बिछौने पर बैठने से मना फरमाया। लिहाजा फकीर किसी और बस का इंतजार कर लेगा, इससे बह के नहीं जाना, क्योंकि इस बस की सीट का रंग सुर्ख। ये तकवा, ये परहेजगारी और सूफिया से हमें ये मिलता है, औलिया अल्लाह से हमें ये मिलता है। एक तसव्वुफ की मारूफ किताब है रिसाला कुशैरिया, उसके अंदर सैयदना बायजीद अल बस्तामी रहमतुल्लाह तआला का वाकया मौजूद है कि आप दूर दराज का सफर करके एक मकाम पे पहुंचे, पता चला कि यहाँ एक बहुत बड़ा अल्लाह का वली रहता है जिसको लोग वलीउल्लाह समझते थे, जिसको लोग बड़ा पहुंचा समझते थे। दूर का सफर करके उस मकाम पे पहुंचे तो नमाज का वक्त था, मस्जिद में दाखिल होने वाले मुसलमानों का बच्चा जानता है कि जब मस्जिद में दाखिल हो तो दायां कदम पहले मस्जिद में दाखिल करना सुन्नत है। ऐसे ही है, वो बंदा जिसको वलीउल्लाह लोग समझते थे वो मस्जिद में गया, आजकल के मस्जिद भी नहीं जाते इल्ला माशाअल्लाह। ऐसे ही है ना जी, जो झूठे मलांग किस्म के हैं, हजारों दाएं बाएं लोग अपने मुरीद बिठाए होते हैं, तो जब नमाज की बारी आती है तो कहते हमारे दिल की नमाज है। लेकिन वो मस्जिद गया था, लेकिन मस्जिद जब गया तो सुन्नत यह है कि पहले दायां कदम दाखिल किया जाए मस्जिद में, फिर बायां। उसने क्या किया कि पहले बायां कदम फिर दायां, एक रिवायत ये है। दूसरी रिवायत ये कि मस्जिद में गया तो मस्जिद में जाकर थूक दिया। जब मस्जिद में थूका तो सैयदना तैफूर इब्ने ईसा बायजीद अल बस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह वापस आ गए। तो किसी ने पूछा हजरत इतनी दूर से सफर करके आप आए थे इक्तिसाब फैज के लिए ताकि इस वलीउल्लाह की सोबत में रहें और फैज पाएं, तो आप बगैर इक्तिसाब फैज की वापस जा रहे हैं। तो सैयदना बायजीद अल बस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया हाजा रजुलुन गैरु मअमूमिन अला अदब मिन आदाब शरिया फकैफ यकूनु अमीनन अला असरारिल हक। ये बंदा तो मेरे नबी की शरीयत के आदाब नहीं जानता, ये अल्लाह के असरार और रमूज का अमीन कैसे हो सकता है। लोग समझ रहे हैं कि ये बड़ी पहुंची शख्सियत है, ये तो हुजूर की शरीयत का अदब नहीं जानता कि मस्जिद में आके मस्जिद का अदब क्या है, एहतराम क्या है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के असरार और रमूज का अमीन हो सकता। मियां साहब फरमाते हैं रास्ता छोड़े, रास्ता छोड़े नबी
دا ٹریاں کوئی نہیں منزل اگدا جے لکھ محنت ایویں کریے تے کلر کول نہیں چھوڑتے جا رہے ہیں یار آواز. فرماتے ہیں کہ اگر کلر والی شور والی زمین کے اندر اچھے سے اچھا بیج دوائیاں کھادیں جو مرضی ڈالو کلر والی زمینیں پھول بوٹے بولو نا. فرماتے ہیں رستہ چھوڑ نبی دا ٹریاں کوئی نہیں منزل پگدا جے لک محنت ایویں کریے تے کلر کول نہیں اگدا. پھول بوٹے وہاں اگتے ہیں جس کی زمین زرخیز ہوتی ہے. رب کا قرب اسے ملتا ہے جو نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت کرتا ہے فرما برداری کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے. جتنا وہ رسول اللہ کی اطاعت میں چلتا جائے گا رب اسے اپنی بارگاہ کا مقام قرب عطا فرماتے. سیدنا حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے کشف محجوب کے اندر ایک اور واقعہ بیان کیا. سیدنا بایزید البستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کا آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے روحانی طور پر یعنی عالم منام کے اندر خواب کی حالت میں سوئے ہوئے اتنا بلند رتبہ اتنا بلند مقام دیا کہ میں ساتوں آسمانوں پار لامکان کی بلندیوں تک پہنچ گیا لیکن وہاں جا کے بھی اپنی خودی سے باہر نہ آ سکا. میں نے عرض کی بارے خدایا بمنے مراہ تورا نیز مرا گزر نیز مرا چے باید کرد. یا اللہ اس مقام پر آ کے بھی میں اپنی خودی سے باہر نہ آ سکا مجھے کیا کرنا چاہیے. فرمان آمد یا با یزید خلا سے تو از تو یہ تو در مطابت دوست ما بستہ اس دیدارا بخا کے قدم میرا افتحال کن بر مطابت وے مداومت کن. فرمایا کہ با یزید اگر اپنی خودی سے باہر آ کے رب کو پانا چاہتا ہے تو میرے محبوب کے قدموں کو لگی ہوئی خاک اپنی آنکھوں کا سرما بنا کے میرے محبوب کی اطاعت میں چلتا جا تجھے اللہ یہ مقام عطا فرما. دیدارا بخا کے قدم میرا افتحال کن بر مطابت و مداومت کن. میرے محبوب کی اطاعت میں میرے محبوب کی فرما برداری میں چلتا جا تجھے خدا کا قرب مل جائے. اور جسے بھی خدا ملا ہے حضور کے رستے پر چل کے ملا ہے. بولیے حضور کے رستے پر چل کر. اگر کوئی بندہ جس طرح آج کل کے جھوٹے ملنگ وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے وہ کہتے ہیں یہ نماز پڑھنا یہ شریعت پر عمل کرنا یہ مولویوں کا کام ہے. ہم حقیقت والے ہیں معرفت والے ہیں جبکہ ان احمقوں کو یہ پتہ نہیں ہے حقیقت ہو معرفت ہو روحانیت ہو ان سب کا تعلق میرے مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت فرماتے ہیں شریعت طریقت حقیقت معرفت یہ حضور کے ذات اقدس اور میرے کریم آقا علیہ السلام کے دریا سے نکلنے والی نہریں ہیں. شریعت میرے نبی کے اقوال کا نام ہے طریقت میرے مصطفیٰ کے افعال کا نام ہے حقیقت میرے نبی کے احوال کا نام ہے اور معرفت میرے مصطفیٰ کے علوم بے مثال کا نام. اللہ حضرت سلطان فرماتے ہیں تن ہجری فراق کو سڑیا تے ہک دم مرے نہ جیوے والا جدے اندر رب لبی وے ہو
اگر کوئی داڑھی منڈوا کے کہے کہ میں رب کو پا چکا ہوں اور مونچھیں لمبی لمبی تلوار مار کر رکھ کے کہے کہ میں رب تک پہنچ چکا ہوں، عورتوں کی طرح لمبے لمبے لٹیں بار رکھ کے 10 انگوٹھیاں پہن کے کہے میں خدا تک پہنچ چکا ہوں، وہ شیطان تک پہنچا ہے۔ رحمان تک وہ پہنچتا ہے جو نبی کے رستے پر چلتا ہے۔ ذرا بابا سے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ۔ پتہ چل گیا ولی کون ہوتا ہے؟ پہلے بھی پتہ سی، گل پکی ہوگی نا جی۔ لہذا شریعت کا باغی، شریعت کا مخالف اللہ کا ولی ہو سکتا، کیونکہ ولیوں کا مقام بیان کرنے سے پہلے یہ چیز ضروری ہے کہ ولیوں کی پہچان بیان کی جائے۔ آج جھوٹے پیروں کے ہاتھوں میں کون ہے؟ دیوبندی، وہابی، شیعہ، ہمارے سنی۔ بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ جو جھوٹے پیروں کے ہاتھوں چڑھ جاتے ہیں ہماری عوام، جو غافل لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، وہ کون؟ ہمارے سنیوں سے۔ تو ہم نے بتانا ہے، ہم نے اس بات کو واضح کرنا ہے کہ بھئی جو شریعت کا باغی اور مخالف ہے وہ اللہ کا ولی ہو سکتا۔ ولایت رب اسے دیتا ہے جو حضور نبی پاک علیہ السلام کے طریقے پر چلتا ہے، حضور کے رستے پر چلتا ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ عمارت کھڑی ہے نا، اس کے نیچے بنیادیں ہیں۔ بنیاد نہ ہو تو عمارت قائم نہیں رہ سکتی۔ شریعت بنیاد ہے، بولے شریعت بنیاد ہے۔ درخت ہو تو پھل ہوگا، درخت نہیں ہے تو پھل نہیں مل سکتا۔ چاٹی میں دہی ڈال کے رڑکیں گے تو مکھن نکلے گا، پانی مدانی پا دو گے تو مکھن نکل آئے گا۔ علماء لکھتے ہیں زبدۃ عمل العبد، تصوف کہتے ہی بندے کے عمل کے مکھن کو ہے۔ عمل کر کے جو اسے اللہ رب العزت کی ذات کا عرفان ملتا ہے وہ تصوف ہے، اور یہ حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ بندہ نیک عمال نہ کرے، اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری اور فرما برداری نہ کرے۔ لہذا حضور غوث پاک سرکار کا ارشاد اور پیغام بھی یہ ہے، اور اللہ کے سارے ولیوں کا پیغام یہ ہے کہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت، فرما برداری اور شریعت کی پابندی لازم ہے۔ اقرب طرق اللہ تعالی لزوم قانون العبودیت والاستمساک بالعروۃ الشریعہ، شریعت کی مضبوطی، رسی کو مضبوطی سے تھامنا یہ ضروری ہے۔ شریعت کا رستہ چھوڑ کر خدا کا قرب اور معرفت نصیب نہیں ہو سکتی۔ حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ کی عقائد بھی اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت و جماعت والے، اور عمل بھی حضور غوث پاک کا سب سے ارفع و اعلیٰ اہل سنت و جماعت کا۔ جہاں غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ نے مختلف گمراہ فرقوں کی نشانیاں، علامتیں اور ان کے بارے میں گفتگو کی، تو وہاں گفتگو کرتے ہوئے آپ فرماتے اما الفرقۃ الناجیۃ فہی اہل السنت والجماعت، جو نجات پانے والی جماعت ہے وہ اہل سنت و جماعت۔ بولے کون سی جماعت ہے؟ اہل سنت و جماعت۔ اور اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے وَأَجْمَعُوا عَلَى تَسْلِيمِ الْمُعْجِزَاتِ لِلْأَنْبِيَاءِ وَالْكَرَامَاتِ لِلْأَوْلِيَاءِ، اہل سنت نبیوں کے معجزات کو بھی مانتے ہیں، ولیوں کی کرامتوں کو بھی مانتے ہیں، اہل سنت نبی کے صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل سنت نبی کے آل کو بھی مانتے ہیں۔ اور یہ بات بھی غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھی کہ حضور کے سارے صحابہ فضیلت والے، لیکن ان تمام صحابہ میں سے 1400 وہ صحابہ جنہوں نے درخت کے نیچے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی تھی وہ سب صحابہ سے افضل ہیں۔ سنتے جائیے، اور ان 1400 صحابہ میں سے بھی وہ 313 ان میں سے بھی افضل ہیں جو جنگ بدر میں شریک ہوئے، اور ان 313 میں سے بھی وہ 40 ان سب سے افضل ہیں جو حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے پر 40 کی تعداد مکمل ہوئی، اور ان 40 میں سے 10 ان میں سے بھی افضل ہیں جنہیں حضور نے جنت کی دنیا میں بشارت عطا فرمائی، اور ان 10 میں سے 4 ان سے بھی افضل ہیں جن کو خلفائے راشدین کہتے ہیں۔ اور صفحہ 158 پہ لکھتے ہیں افضلہم ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی، فرماتے ہیں ان چاروں میں سے پہلا نمبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ کس کا مقام ہے پہلا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، پھر عمر فاروق، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ۔ جب افضلیت صحابہ کی بات آئی تو کہا کہ پہلا نمبر، اچھا وہ جو پانگ کوٹ کے پینے والے کہتے ہیں جی علی دا پہلا نمبر،
معلوم ہوا کہ یہ نہ داتا صاحب کا عقیدہ ہے نہ غوث پاک کا عقیدہ ہے. داتا صاحب نے کشف المحجوب میں لکھا صدیق اکبر کا ذکر فرماتے ہیں منہم شیخ الاسلام بعد از انبیاء بہترین انام. امت کے اندر جو شیخ الاسلام اور نبیوں کے بعد سب سے افضل ہستی ہے وہ ابوبکر صدیقی ہے. وہ صدیق اکبر مقدم ہما خلائقس از پس انبیاء و روان باشد کے کس قدم پیش بین حد. صفحہ 83-85 میں لکھتے ہیں فرماتے صدیق اکبر مقدم ہما خلائقس از پس انبیاء. ابوبکر صدیق صدیق اکبر ہیں, نبیوں کے بعد ساری مخلوق میں سے سب سے افضل ہیں. و روان باشد کہ کس قدم پیشے بین حد, کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ابوبکر صدیق سے آگے قدم رکھے. یہ داتا صاحب کا عقیدہ ہے. اور غوث پاک فرماتے افضلہم ابوبکر, سب سے افضل کون ہے؟ ابوبکر. گویا کہ ہم کہتے ہیں چاروں یاری نبی دے عاشقی, کوئی نہیں ہے ناچارا برگا نہ اس دھرتی پیدا کیتا نہ جان سارا برگا نہ کوئی ہویا تے نہ کوئی ہو سی نہ چارا یارا برگا آزم شانی صدیق کی دسا ایکو یار ہزارہ جب صحابہ کی افضلیت کی بات آئی تو کہا افضلہم ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی. اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے, یہی ہمارے مسجدوں کے محرابوں میں لکھا ہوتا ہے, یہی ہمارے جمعہ کے خطبات کا موضوع ہے. جمعہ کے خطبہ میں یہ اعلان ہم کرتے ہیں کہ افضلہم بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جب صحابہ کی مشاجرات کی بات آئی تو غوث پاک نے صفحہ 163 لکھا واتفق اہل السنت علی وجوب الکف عما شجر بینہم والامساک عن مساویہم واظہار فضائلہم ومحاسنہم. فرماتے سارے سنی اس بات پر متفق ہیں کہ صحابہ کے بارے میں جب بھی ہم بولیں گے ان کی برائیاں بیان نہیں کریں گے بلکہ ان کی خوبیاں بیان کریں گے, ان کی فضیلتیں بیان کریں گے. غوث پاک سرکار کے ان بیانات سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عقیدہ وہ جو اہل سنت کا, اس عقیدے پر قائم رہ کے جب بندہ نیک عمل کرے گا اللہ اپنی بارگاہ کا مقام قرب عطا فرمائے گا. اللہ ہمیں ان اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلنے کی اور ان کے اعتقاد پر قائم رہنے کی توفیق عطا.